ایک بڑی فیمس کوٹیشن ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ شو روم میں کھڑے ہیں تو آپ گاڑی نہیں بن جائیں گے، اگر آپ گراج میں کھڑے ہیں تو آپ گاڑی نہیں بن جائیں گے۔ اسی طرح اگر آپ چرچ آ رہے ہیں تو ڈزنٹ مین کہ آپ چینج ہو جائیں گے، کیونکہ چینج آپ تب ہی ہوں گے جب آپ ورڈ کو اپنے دل میں کنسیو کریں گے، کیونکہ خدا کا کلام ایک بیج ہے اور جب تک وہ بویا نہیں جائے گا وہ کام نہیں کرے گا، کیونکہ خدا کی بادشاہت کس پہ کام کر رہی ہے؟ سیڈ پہ کام کر رہی ہے۔ کس پہ؟ سیڈ پہ۔ اور سیڈ کیا ہے؟ خدا کا کلام۔ جو چیز آپ دیکھ نہیں سکتے اس کو آپ ریسیو نہیں کر سکتے۔ کیا آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جو چیز آپ دیکھ نہیں سکتے آپ اس کو ریسیو نہیں کر سکتے۔ ابھی خدا نے ابراہیم کو کہا تھا، جب لوط اس کو چھوڑ کے جاتا ہے تو خدا ابراہیم کو کہتا ہے کہ دیکھ جنوب مشرق شمال، دیکھ، کیونکہ جو تو دیکھ سکتا ہے وہ میں تجھے دوں گا۔ خدا نے اس کو ذرے دکھائے ریت کے اور اس کو آسمان کے ستارے دکھائے تاکہ وہ دیکھے کہ اس کی اولاد کیسی ہے۔ خدا نے یوسف کو 2 ڈریمز دی تاکہ وہ دیکھ سکے کہ وہ کہاں پر موجود ہوگا، اس کا مقام کیا ہوگا، سب اس کو سجدہ کریں گے، وہ پاور اور ڈومینین میں آگے ہوگا۔ آپ دیکھ ہی کیا رہے ہیں؟ کیونکہ آپ ورڈ کو کنسیو نہیں کر رہے۔ آپ خدا کے کلام سے کیا ہوں گے؟ حاملہ ہوں گے، اور پھر جب آپ اپنی خواہش سے حاملہ ہو جائیں گے پھر آپ کس کو جن دیں گے؟ خدا کے پرومسز۔ آمین۔ کس کو جنیں گے؟ خدا کے پرومسز کو۔ کون سا پرومس ہے؟ بڑے گھر، ورڈ کو کنسیو کرنا شروع کریں۔ بزنسز، ورڈ کو کنسیو کرنا شروع۔ ایوری تھنگ از پاسبل۔ کہتا ہے جو اعتقاد رکھتا ہے اس کے لیے کتنا کچھ پاسبل ہے؟ سب کچھ۔ ایک چیز بھی آپ کی زندگی میں مس نہیں ہے۔ مسیح یسوع میں آپ سب کو سلام۔ اور آج جو ہم سیکھنے جا رہے ہیں ورڈ آف گاڈ میں سے، وہ ہم دیکھیں گے، میرے ساتھ سب سے پہلے نکالے یعقوب اس کا پہلا باب، اس کی 15 آیت، اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں نے کیوں ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ورڈ کو کنسیو کریں گے۔ اور آج میں ایک مثال سے کلام کو شروع کروں گی، لیکن کلام کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے پاس ایک گواہی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ ہم اس بہن کو صرف آگے لے کر آئیں گے، لیکن وہ اتنی لمبی گواہی شیئر نہیں کر سکتی ہیں، تو ان کی حصے کی گواہی بھی میں ہی شیئر کروں گی۔ بہش آپ آگے آئیں گی، صرف آپ اپنی شکل دکھا کے پھر بیٹھ جائیے گا 1 سیکنڈ کے لیے۔ بیٹھنا ہے، بولوں گی میں، آ جائے میرے پاس 1 سیکنڈ کے لیے۔ چھوٹی سی ان کی گواہی میں شیئر کروں گی، اور یہ ہمارے ساتھ بہن ہیں، ان کا نام ہے میوش، اور یہ ہمارے آس پاس ہی کہیں رہتی ہیں، اور پرسوں یہ ہمارے گھر آئی تھی، اور یہ خود اپنے قدموں پہ چل کر آئی، اور جب یہ ہمارے گھر بیٹھی ہم نے ان سے بات کرنا شروع کی، تو ان سے بات کرتے کرتے انہوں نے ہمیں اپنی بہت ساری پریشانیاں سنائی، جس میں ایک پریشانی ان کا بجلی کا بل تھا، اور دوسری پریشانی ان کی کچھ میڈیکل ہیلتھ ایشوز تھے۔ جب انہوں نے بات کہی تو میں نے جنرلی ان کے لیے بولا کہ چلیں ہم آپ کے لیے دعا کرنا شروع کرتے ہیں، اور جب میں نے ان کے لیے انہوں نے بولا ٹھیک ہے صحیح ہے، میں نے ساری ان کی لسٹ پوچھ لی کس کس بات کے لیے دعا کرنی ہے، انہوں نے بولا ٹھیک ہے۔ میں نے دعا کرنا شروع کی، اور میں نے شفا سے، جو کہ میرے پاس ایک توڑا ہے، میں نے اسے دعا کرنا سٹارٹ کی، اور جیسے میں نے دعا کرنا شروع کی، یہ اور میں کمرے میں اکیلے تھے، اور کیا کہتے ہیں، انہوں نے پوری دعا میں کچھ بھی نہیں کہا، لیکن دا مومنٹ، آپ بیٹھ سکتے ہو، اتنی دیر کھڑی نہیں ہو سکیں گے اس لیے آپ بیٹھو۔ اچھا، دا مومنٹ میں نے ان کی بل کے لیے دعا کرنا شروع کی، بجلی کے بل کے لیے، میں نے کہا یسوع مسیح کے نام سے ان کا بل پے ہو جائے، تو ان کے اندر سے کوئی اور شخص بولنے لگ گیا، اور اس سے بولا میں ان کا بل پے نہیں ہونے دوں گا۔ میری آنکھیں بند تھی، میرے لیے پہلا تجربہ تھا کہ کوئی عورت میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہے اور وہ میل جینڈر میں مجھ سے بات کرنے لگی ہے۔ میں کمرے میں اکیلی تھی، میں نے ایک دم سے شوق ہو کے آنکھ اوپر کھولی، میں نے کہا کون ہے بھائی؟ اس سے بولا، اس سے اپنا نام بتایا، اس اپنا بیک گراؤنڈ بتایا، اس سے بولا میں یہاں سے آیا ہوں لیکن میں ان کا بل پے نہیں ہونے دوں گا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ ہم نے خیر اس جو بھی ابلیسی قوت تھی ہم اس کو ریبیوک کیا، یہ سیٹ فری ہوگی، یہ ڈیلیورڈ ہوگی، اور اس دن کے بعد سے ان کی صحت بھی ٹھیک ہے، اور یہ میڈیسن بھی نہیں کھا رہی، کیونکہ جب یہ میڈیسن کھاتی ہیں تو یہ بیمار فیل کرتی ہے، جب نہیں کھاتی تو یہ ٹھیک فیل کر رہی ہے۔ اور کل انہوں نے آ کے اپنی گواہی دی کہ یہ فرسٹ ٹائم کافی عرصے بعد یہ اچھی نیند سوئی، اور جب یہ صبح اٹھی تو ان کے سر میں بھی کوئی درد نہیں تھا، اور ان کے اندر سے انہوں نے خود اپنے اندر پاور کو فیل کیا، سو انہوں نے ہیلنگ بھی ریسیو کی ہے، اور ایک ہی ٹائم پہ انہوں نے ابلیس سے ڈیلیورنس بھی ریسیو کی ہے۔ لیکن اس میں جو سب سے ضروری بات تھی وہ یہ تھی کہ جب میں نے ان کی شفا کے لیے دعا کی تو ابلیس نہیں بولا، لیکن جیسے میں نے ان کی بجلی کے بل کے لیے دعا کرنا شروع کی، ابلیس نے مجھے کاؤنٹر اٹیک کیا، اور اس نے بولا میں ان کا بل پے نہیں ہونے دوں گا۔ ان کی بجلی کٹ گئی، اور اب آئی بلیو کہ خدا وہ بھی ریسٹور کرے گا۔ تو میں حیران تھی کہ ابلیس نے شفا میں اتنا خلل نہیں کیا، لیکن جیسی بات فائنینسز کی آئی
تو وہ بول پڑا. کین یو امیجن؟ اکثر ہم صرف سمجھتے ہیں ابلیس کیا کر رہا ہے, ہمیں صرف ڈرانے آ رہا ہے, لیکن وہ ڈرانے نہیں, وہ آپ کے پیسے بھی روک رہا ہے. اس کو پتا ہے کہ آپ گرمی میں مریں گے, اس کو پتا ہے کہ آپ گرمی میں پریشان ہیں, اور اس نے مجھ سے کنٹینیوسلی بات کی. اس نے بولا میں بل پے نہیں ہونے دوں گا, نہ دعا کر, میں جاؤں گا بھی نہیں اور میں بل بھی نہیں پے ہونے دوں گا. اور اس سے مجھے کیا پتا چلا, میرا خیال سے یہ تجربہ ہارڈلی کوئی پاکستان میں مجھے بتا سکتا ہے کہ کسی سے ابلیس نے پیسوں میں بولا کہ میں یہ پے نہیں ہونے دوں گا. پر کیونکہ میں ہمیشہ آپ لوگوں کو یہ بات سمجھانا چاہتی تھی کہ ابلیس آپ کے پیسے روک رہا ہے, آپ کی پراسپیرٹی روک رہا ہے, وہ نہیں چاہتا کہ آپ بڑھیں, آپ پاور میں موو کریں. تو میرے پاس اس زندوں کی زمین پر ایک گواہی جنریٹ ہوئی جہاں پر میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ ابلیس آپ کے پیسے روک رہا ہے. He doesn't want کہ آپ پراسپیرٹی میں لیو کریں, because he knows کہ the moment آپ پراسپیرٹی میں لیو کریں گے آپ اس کو اٹیک کرنے لگ جائیں گے. بیکاز جب آپ کسی کو کہیں گے کہ تو میرے گھر آیا اور جا سلامتی سے جا, لیکن آپ اس کو ساتھ کچھ نہیں دیں گے, تو آپ کے پاس دوبارہ نہیں آئے گا. ہمیں کنگڈم کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے فائنینسز کی ضرورت ہے. اور میں جب مجھ سے اس نے کنٹینیوس اٹ ٹک 5-10 منٹس وہ ہم سے کنٹینیوس بات کرتا رہا, جبکہ ہم اب ہمیشہ یہ بلیو کرتی میں کہ ہمیں ابلیس کی بات نہیں سننی ہوتی. اس نے ہمیں اور بھی بہت ساری باتیں بولی, لیکن وہ جب ہم کبھی ڈیٹیل میں گواہی ڈسکس کریں گے ہم تب بیٹھیں گے. پر ابھی اس بات کا مقصد یہ بتانے کا ہے کہ ابلیس خود بولا, اینڈ تھینک گاڈ وہ بولا, تاکہ جو میرے لسنرز ہیں وہ یہ بات اپنے کانوں میں بٹھا لیں کہ ابلیس آپ کو پراسپر ہوتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا. وہ خود بول رہا ہے کہ میں نہیں ہونے دوں گا. کیوں نہیں ہونے دوں گا؟ بیکاز اب وہ روک سکتا ہے نہیں, بٹ اس نے اس بچی کو سوچ دی. یہ بچی مجھے کنٹینیوس کہتی رہی کہ میں مر جاؤں گی, میں مر جاؤں گی. اب وہ اس کو سوچ دے رہا تھا اور یہ سوچ کو ریسیو کر رہی تھی. اب ایک ابلیس جو فزیکلی اپیئر ہو جاتا ہے اس کو نکالنا آسان ہے, لیکن جو آپ کا مائنڈ ہے اس کو تبدیل کرنا مشکل ہے. میں اگر کسی کے اندر ڈومانے کے پیرنٹس ہوتے ہیں ہم اس کو ڈیلیور کر سکتے ہیں 1 منٹ میں, لیکن اگر اس کا مائنڈ بانڈیج میں ہے تو اٹ ٹیکس اے لاٹ آف ٹائم. کس نے وہ مثال سنی ہے خدا نے سمجھ نے کہا کہ جب کسی کے اندر سے بری بدرو نکلتی ہے, وہ جاتی ہے اور جگہ جگہ ڈھونڈتی ہے, لیکن جب اس کو کوئی گھر نہیں ملتا تو کہتی ہے چلو میں واپس اپنے پرانے گھر میں جاتی ہوں. اور جب وہ دیکھتی ہے کہ وہ گھر خالی ہے تو پھر وہ اس میں دوبارہ بسیرا کرتی ہے, اپنے سے بدتر ساتھ اور لے کر آتی ہے اور وہ اس میں بسیرا کرتی ہے. کیا پھر بات سمجھ رہی؟ میں نے ان کو بولا کہ میں آپ کے ون ٹائم میں نے آپ کی مدد کر دی ہے, بٹ یہ کمپلیٹ مدد نہیں ہے. آپ کا یو نیڈ ٹو کنسیو دا ورڈ, یو نیڈ ٹو کنسیو دا ورڈ. بولے میرے پیچھے, آپ کو کیا کرنا ہے؟ ورڈ کو کنسیو کرنا ہے. اب کنسیو کرنا کیا ہوتا ہے؟ میرے ساتھ نکالیں یعقوب اس کا پہلا باب اور اس کی 15 آیت, اور جب نکالیں تو آمین کہیے گا اونچا سا, اور سب نکالیں یعقوب اس کا پہلا باب اس کی 15 آیت. اور جب نکالنے تو میں نے کہا آمین کہیے گا. ہم چھوٹا سا چرچ ہے, ہم اتنے زیادہ لوگ بھی نہیں ہیں, اور میں چاہتی ہوں کہ ہم یہ یوتھ کا ہی چرچ رہے, کیونکہ یوتھ جو ہے نا وہ لسنرز ہیں. بڑے بزرگ جو ہے نا انہوں نے اپنی ڈاکٹرائن اپنے اندر پھنسائی ہوئی ہے, ان کو پھنسا رہنے دیں. پر یوتھ کوئک امیجیٹ مسئلوں کے حل چاہتی ہے, اور یہ پرفیکٹ پلیس ہے کوئک مسئلوں کے حلوں کے لیے. آمین. میں نے آپ کو کہا تھا نیکسٹ سنڈے ہمارے پاس اے سی ہوں گے, خداوند کی فضل سے ہمارے پاس 2 اے سی ہیں, اور ہم تیسرا اے سی بھی انسٹال کرنے لگے ہیں. خدا نے ہمارا ایک دفعہ ہم نے کنفیشن کیا, ہمارے پاس 3 اے سی آ گئے. آپ تالیاں بجا سکتے ہیں. So we are believing and we are expecting and we are conceiving things. جو چیز ہم دیکھ سکتے ہیں ہم اس کو بلا سکتے ہیں, لیکن جو چیز ہم دیکھ نہیں سکتے اس کو ہم بلا نہیں سکتے ہیں. آمین جی. یعقوب اس کا پہلا باب اس کی 15 آیت کون پڑھے گا؟ اچھا, پھر خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنتی ہے. خواہش کیا ہوتی ہے؟ حاملہ. اور یہ کس خواہش کی بات کر رہی ہے جو گناہ پروڈیوس کرتی ہے؟ اچھی خواہش ہے بری خواہش؟ بری خواہش. بری خواہش گناہ کو جنتی ہے. گناہ ایک دم سے نہیں آئے گا, آپ سے گناہ بیٹھے بیٹھے نہیں ہو سکتا. ایک دم سے مجھے شیطان آیا تھا اور میں نے کسی کو اٹھا کے قتل کر دیا, میں نے اڈلٹری کر لی, میں نے ریپ کر دیا, میں نے مرڈر کر دیا, میں نے چوری کر لی. نو 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 نو.
آپ نے گناہ کو کنسیو، لیکن میرا میسج گناہ پر نہیں ہے، سنیے گا، میں گناہ سے اس لیے سمجھا رہی ہوں کیونکہ ہم ورڈ آف گاڈ کو کیسے کنسیو کرنا ہے اس سے کم فیملیئر ہے، ہم نے گناہ کو کیسے کنسیو کرنا ہے اس سے زیادہ فیملیئر ہیں۔ اب آپ نے کیا کیا، آپ نے تھاٹ کو پلیس تھی، آپ سوچتے رہے آپ نے ایسا کرنا ہے، اور ایک دن آئے گا کہ آپ کر جائیں گے۔ گناہ کبھی امیڈیٹ نہیں ہوتا، گناہ ہمیشہ کنسیو کیا جاتا ہے۔ گناہ ہمیشہ کیا کیا جاتا ہے؟ کنسیو کیا جاتا ہے۔ اگر آپ گناہ کنسیو کر سکتے ہیں تو آپ ورڈ آف گاڈ بھی کنسیو کر سکتے ہیں۔ میں نے کیا بولا؟ اگر آپ گناہ کی خواہش کنسیو کرتے ہیں اور وہ پورا ہو جاتا ہے تو آپ ورڈ آف گاڈ کی خواہش کو جب کنسیو کریں گے تو وہ بھی پوری ہوگی۔ اب ایک اور بات سمجھیے گا، جب ایک شخص ایک جو ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں، فارمر، کسان، جب وہ بیج لگاتا ہے اور وہ کہتا ہے وہ بہت ڈھیر بیج لگاتا ہے تو وہ کیا سوچ کے بیج لگاتا ہے؟ وہ یہی سوچ کے بیج لگاتا ہے نا کہ جب یہ بیج بڑھے گا تو میں اس کو کاٹوں گا اور اس کو بیچوں گا اور اس سے مجھے پروفٹ ہوگا، اور پھر شاید ہم نیا گھر لیں گے، شاید نئی گاڑی لیں گے، اپنے بچوں پہ انویسٹ کریں گے، باہر کے ملک جائیں گے، یہی سوچ کے لگا رہے ہیں کیونکہ اس کو اس بیج سے اکنامیکل بینیفٹ ملنا ہے۔ کیا ملنا ہے؟ اکنامیکل بینیفٹ ملنا ہے، وہ اسی لیے بو رہا ہے۔ لیکن پہلا سٹیپ یہ نہیں کہ وہ صرف اکانومی پہ فوکس کرنے لگ جائے، اس اکانومی کو ریسیو کرنے کے لیے اس کو کیا بونا ہے؟ بیج بونا ہے۔ تو وہ پروسیس مس نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ایک عورت جب وہ اپنا بچہ کنسیو کرتی ہے تو بچہ تو اس کے اندر بن رہا ہوتا ہے، لیکن وہ پلاننگ کرنا شروع کر دیتی ہے کہ جب یہ آئے گا تو میں ایسا کروں گی، جب یہ آئے گا تو ہم ایسا کریں گے، ہم اس کا نام یہ رکھیں گے۔ اب کیا تھا، بچہ کسی کو نظر آ رہا ہوتا ہے؟ نہیں، کیونکہ کنسیپشن شروع ہو جاتی ہے تو اس لیے بلیونگ شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ساتھ ساتھ پلانس بھی بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ خدا کا کلام ایک بیج ہے۔ خدا کا کلام کیا ہے؟ ایک بیج ہے۔ اس کو بھی آپ نے کنسیو کرنا ہے، اور جب آپ اس کو کنسیو کریں گے تو آپ ساتھ ہی پلاننگ بنا سکتے ہیں، کیونکہ خدا کے سارے پرومسز کیا ہیں؟ ابھی آپ کو میری باتیں سمجھ آئیں گی۔ اٹس جسٹ اے اسٹارٹ اپ۔ خدا کی ساری باتیں، خدا کے سارے وعدے کیا ہیں؟ ہاں اور آمین۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ خدا کے ورڈ کو لینا ہے۔ کوئی پڑھنا چاہتا ہے کہ کوئی چاہتا ہے کہ میں اس کو نکال کے دوں کہ خدا کا کلام بیج ہے، تو میرے ساتھ نکالے مرکز 4 کی 14 آیت میں۔ سب ریڈی ہیں؟ مرکز 4 کی 14 آیت میں وہ کوئی پڑھنا شروع کرے اس کی 13 آیت سے۔ بونے والا کیا بوتا ہے؟ کلام بوتا ہے۔ تو کلام کیا ہو گیا؟ صرف بیج بویا جاتا ہے تو کلام کیا ہوگا؟ بویا جائے گا۔ جب ہم کسی کو منسٹر کرتے ہیں، جب ہم کسی کو جب میں اس مہوش کو پریچ کرتی تو جب مہوش ہمارے پاس آئی تو میں بہت ایگزاسٹڈ فیل کرتی، کیونکہ مسئلہ صرف مہوش کے اندر سے ابلیس نکالنا نہیں تھا یا اس کو ڈیلیور کرنا نہیں تھا، کیونکہ میری کال جو ہے وہ ایک ٹیچر کی ہے، تو میں یہ بات جانتی ہوں کہ آپ ون ٹائم ابلیس کو ڈیلیور بھی کر دیں گے تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ ایسا چیزیں چینج نہیں ہوں گی، کیونکہ until unless آپ ورڈ آف گاڈ کو کنسیو نہیں کر رہے آپ سیٹ فری نہیں ہو سکتے۔ میں بہت ایگزاسٹ ہو رہی تھی کہ مجھے مہوش نے بہت ساری باتیں بتائی، اٹ ٹک می 15 to 20 minutes، میں ڈیلے کری جا رہی تھی، دعا کو ڈیلے کری جا رہی تھی، اور میں کبھی ادھر جا رہی تھی اس کمرے میں، کبھی ادھر جا رہی تھی، and I was thinking کہ اس میٹر کو کیسے سالو کیا جائے، کیونکہ اس نے اتنی ساری پریشانیاں بتا دی ہیں، اور اگر یہ روز کلام سیکھنے نہیں آئے گی تو یہ پرابلم میں دوبارہ آ جائے گی اور پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہمارا ایم اور گول کیا ہوتا ہے؟ جب ہم کسی سے دعا کرواتے ہیں یا ہم کسی کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا گول ہوتا ہے جلدی سے امیڈیٹلی اس کا پروویژن ہو جائے، اس کی پروٹیکشن کھل جائے اور اس کا وہ سب کچھ کھل جائے۔ ہم فوراً میریکل کی طرف جاتے ہیں، اور اسے ہوتا کیا ہے کہ ہم ورڈ کو کنسیو نہیں کرتے کیونکہ ہم شارٹ کٹ ڈھونڈ رہے ہیں کہ جلدی سے یہ کام ہو جائے، ون ٹائم پریئر سے ہمارا یہ کام ہو جائے۔ تبھی بہت سارے بلیورز ایک ڈیفیٹڈ لائف گزار رہے ہیں، ایک پس مردہ، ایک بری زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ وہ ون ٹائم چاہتے ہیں کہ کوئی ہمیں ایسا پادری مل جائے جس کے پاس گفٹ آف میریکلز ہو، جس کے پاس گفٹ آف پاور ہو، اور دا مومنٹ وہ ہمارے لیے دعا کرے ہمارا کام ہو جائے۔ آپ نے دیکھا کچھ لوگ بار بار ڈفرینٹ لوگوں سے دعائیں کرواتے رہتے ہیں، کیوں؟ بیکاز دے آر فائنڈنگ دیٹ میجیشین، وہ اس جادوگر کو ڈھونڈ رہے ہیں جو ایک ہی دفعہ دعا کرے ان کا کام ہو جائے۔
वन टाइम मिरेकल हो सकते हैं, गिफ्ट ऑफ मिरेकल्स खुदा की नेमत है, बट खुदा का जो प्रेफर्ड मेथड है, क्योंकि खुदा ने कहा, अभी जोशुआ ने पढ़ा तो हमारे साथ दोबारा पढ़ेंगे 13 आयत उस, हाँ, क्योंकि उसके शागिर्दों ने से पूछा कि ये तमसील हमें समझा, 4 तरह की जमीन की तमसील हमें समझा, तो उसने क्या बोला, 13 आयत पढ़िएगा। उसने क्या बोला, तुम ये तमसील ना समझे तो तुम बाकी तमसीलें क्यों कर समझोगे। ये फाउंडेशनल तमसील है यसु मसीह की, जिसकी बेसिस पे यसु मसीह कहता है कि अगर कोई बादशाहत की ये तमसील नहीं समझ रहा है, वो खुदा के कल्चर को, खुदा के किंगडम को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये यसु की स्टेटमेंट है कि अगर कोई ये तमसील को पिक नहीं कर रहा है तो वो बाकी तमसीलों को पिक नहीं करेगा। अब आगे चलते हैं। आमीन। अच्छी जमीन कौन सी जमीन है? जो फल ला रही है। अगर आपकी जिंदगी में गॉस्पेल के फ्रूट नहीं है तो आप अच्छी जमीन नहीं है। आप इसको उल्टा कर लें, अगर आप क्रिश्चियनिटी के फल नहीं लेकर आ रहे तो आप अच्छी जमीन नहीं है। आप परफेक्ट जरूर है खुदा यीशु मसीह में, लेकिन स्पिरिट में, इसका मतलब है आपका दिल अच्छी जमीन नहीं है। इफ यू आर नॉट लिविंग बाय फेथ, इफ यू आर नॉट ब्रिंगिंग सुपरनैचुरल, अगर आपकी जिंदगी में मिरेकल्स नहीं हो रहे, अगर आपकी जिंदगी में ब्रेक थ्रू नहीं है, अगर आप एक नेचुरल मैन की जिंदगी गुजार रहे हैं, तो आप अच्छी जमीन नहीं है। और ये अच्छी जमीन और बुरी जमीन आपको कौन बनाता है? कौन जवाब देगा? ये अच्छी जमीन और बुरी जमीन आपको कौन बना रहा है? आप खुद। क्योंकि उसने बोला जब ख्वाहिश हामला होती है, अपने आप को अच्छा और बुरा कौन बना रहे? जब ख्वाहिश हामला होती है। मत्ती 12 पढ़िएगा, मत्ती 12 उसकी 35 आयत। कहता है अच्छा आदमी अच्छे खजाने से अच्छी चीजें निकालता है और बुरा आदमी बुरे खजाने से बुरी चीजें निकालता है। अगर आप इंग्लिश में पढ़ें तो वो कहता है इविल मैन अपने हार्ट से, वहां पे हार्ट का वर्ड लिखा हुआ है, तो आपका हार्ट डिसाइड कर रहा है कि आप क्या कंसीव कर रहे हैं। एक फार्मर जिसने बीज बो दिया, मैंने क्या बोला? एक शख्स जिसने बीज बो दिया, वो अब क्या प्लानिंग कर रहा है? बीज ने तो बढ़ना ही है, लेकिन वो बीज के बाद की प्लानिंग कर रहा है कि अब उसको क्या क्या मिल सकता है। और हम क्या प्लानिंग कर रहे हैं? हम बीज नहीं बो रहे हैं, हम चाहते हैं इमीडिएटली हमें चीजें मिल जाएं, सारे काम हो जाएं, लेकिन हम वी आर नॉट टेकिंग आउट टाइम कि हम वर्ड ऑफ गॉड को कंसीव कर सकें। अगर आप खुदा के कलाम में टाइम नहीं गुजार रहे हैं और आप उसको कंसीव नहीं कर रहे हैं, आप उसको पिक नहीं, आपने याकूब उसका पहला बाप उसकी 15 आयत याद रखनी है कि अगर आप गुनाह को कंसीव कर सकते हैं, ख्वाहिश हामला हो सकती है, इसी तरह आपकी डिजायर कि खुदा का प्रॉमिस आपकी जिंदगी में पूरा हो, आप उसको भी कंसीव करेंगे। और रेस्ट ऑफ द चीजें कौन करेगा?
خدا کرے گا. آپ کو پتہ ہے جب آپ میڈیٹیشن کرتے ہیں, بہت سارے لوگ غلط میڈیٹیشن کرتے ہیں, وہ میڈیٹیشن میں سے کچھ لنکس کو مس کر دے. اگر ایک چین ہے اس میں سے کچھ جو اس کے وہ ہوتے ہیں راؤنڈز ہوتے ہیں یا جو بھی اس کے پارٹس ہوتے ہیں, اگر میں اس کو نکال دوں تو کیا وہ ایک چین رہی؟ وہ بریک ہو گئی. اگر ایک پائپ ہے جو پانی دے رہا ہے, اس میں سے ہم کچھ پورشن کو کاٹ دیں تو کیا وہ آگے پانی کا سپلائی دے سکے گا؟ جدھر سے کٹے گا ادھر سے ہی سپلائی رک جائے گا. ایگزیکٹلی اسی طرح لوگوں کو میڈیٹیشن کا طریقہ نہیں آتا ہے. دے آر بلیونگ اونلی اینڈ اونلی. اس نے بولا تھا یہ سائنس ان کو فالو کریں گے جو بلیورز ہیں, لیکن بلیورز کس کو فالو کریں؟ سائنس کو. خدا نے کیا کہا تھا؟ خدا نے کیا کہا تھا کہ یہ معجزے کن کے درمیان ہوں گے؟ جو ایماندار ہوں گے, وہ ان کو خود فالو کریں گے. پر ہم کس ایکسپیکٹیشن سے آ رہے ہیں؟ مے بی آج میرا میریکل ہو جائے, بٹ آپ پرومس کو پک نہیں کر رہے, آپ کنسیو نہیں کر رہے. اکثر ہم لوگوں کو کہتے ہیں زبور 91 پڑھنا شروع کریں, اکثر ہم لوگوں کو کہتے ہیں زبور 23 پڑھنا شروع کریں. لوگوں کو یہ باتیں آرڈنری لگتی ہیں کیونکہ لوگوں کو لگتا ہے کہ اس فاسٹ ورلڈ میں زبور 91 ہمارا کیا کر سکتا ہے, زبور 23 ہمارا کیا کر سکتا ہے, استثناء 28 اس کا 1 تا 14 باب آیات ہمارا کیا کر سکتی ہیں. اور جب آپ بولتے ہیں میرے ساتھ نکالیں زبور 46 اس کی پہلی آیت, اور کوئی انگلش میں بھی نکال لے زبور 46 اس کی پہلے. اچھا آدمی اپنے دل کے اچھے خزانے سے اچھی چیزیں نکالتا ہے. آپ کی لائف اس وقت, آپ کی لائف میں جو کچھ ہے وہ آپ کے دل میں تھا, اس لیے اب وہ باہر آ گیا. اگر آپ ڈپریسڈ ہیں آپ کا دل کا قصور ہے, اگر آپ اپسیٹ ہیں آپ کے دل کا قصور ہے, اگر آپ غریب ہیں غربت آپ کے دل میں بیٹھی ہوئی ہے تبھی آپ غریب ہیں. پریشانی آپ کے دل میں بیٹھی ہے تو آپ ایسے ہیں. ڈونٹ بلیم, ہر چیز کا ابلیس پر الزامات ہے, ابلیس سے کرے. یس ابلیس کرتا ہے, پر ابلیس آپ کو صرف ایک تھاٹ دے سکتا ہے. جو چیز آپ دیکھ نہیں سکتے اس کو آپ ریسیو نہیں کر سکتے. کیا آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جو چیز آپ دیکھ نہیں سکتے آپ اس کو ریسیو نہیں کر سکتے. تبھی خدا نے ابراہیم کو کہا تھا, جب لوط اس کو چھوڑ کے جاتا ہے تو خدا ابراہیم کو کہتا ہے کہ دیکھ جنوب مشرق شمال دیکھ, کیونکہ جو تو دیکھ سکتا ہے وہ میں تجھے دوں گا. خدا نے اس کو پتا تھا, اس کو ذرے دکھائے ریت کے اور اس کو آسمان کے ستارے دکھائے تاکہ وہ دیکھے کہ اس کی اولاد کیسی ہوگی. خدا نے یوسف کو 2 ڈریمز دی تاکہ وہ دیکھ سکے کہ وہ کہاں پر موجود ہوگا, اس کا مقام کیا ہوگا, سب اس کو سجدہ کریں گے, وہ پاور اور ڈومینین میں آگے ہوگا. آپ دیکھ ہی کیا رہے ہیں کیونکہ آپ ورڈ کو کنسیو نہیں کر رہے, اور ورڈ آپ کی تصویر. آپ کو پتا ہے جیسے ہولی اسپرٹ ہمیں کیوں دیا گیا ہے, کیونکہ جیسے ہم ورڈ, بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں ہمیں خدا ویژن دے دے, ویژن دے دے, وداؤٹ اسٹڈنگ دا ورڈ. وہ خدا کے کلام میں نہیں بیٹھ رہے ہیں اور وہ خدا سے ویژن مانگ رہے ہیں. اب ان کو خدا سے ویژن نہیں مل رہا, ان کو ابلیس سے ویژن مل رہا ہے, پھر وہ اس کو فالو کرتے ہیں اور پھر وہ فیل ہوتے ہیں, اور پھر وہ کہتے ہیں کہ او ہمیں تو خدا نہیں دیتا, ہم تو اتنے دن دعا کرتے. اگر آپ کو خدا کا ویژن چاہیے اپنی زندگی کے لیے تو آپ کو ورڈ آف گاڈ میں بیٹھنا ہوگا, پھر خدا آپ کو ویژن دے گا. اور ویژن کیا ہوگا؟ ہولی اسپرٹ آپ کو وہ دکھائے گا جو خدا آپ کو دکھانا چاہتا ہے, کیونکہ آپ نے ورڈ کو کنسیو کر لیا ہوگا. اور میں نے کہا پہلا سٹیپ کیا ہے؟ ورڈ کو اپنے دل میں سو کرنا. عورت کو پہلے خبر ملتی ہے کہ وہ پریگننٹ ہے, اور اس کے بعد وہ کیا دیکھنا شروع کر دیتی ہے؟ بیٹا یا بیٹی وہ خود سے ہی امیجن کرنا شروع کر دیتی ہے, وہ دیکھنا شروع کر دیتی ہے. وہ دیکھتی ہے ایک دن ہوگا اس کا ہاتھ میں گود میں بچہ ہوگا, وہ دیکھتی ہے ایک دن ہم اس کا کارڈ, بچہ آیا بھی نہیں ہوتا اس کا کارڈ آ جاتا ہے. اچھا بچہ آیا بھی نہیں ہوتا اور اس کے لیے سپلائی ریڈی ہونا شروع ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیوں؟ بچہ آیا بھی نہیں ہے لیکن اس کا سپلائی آ گیا ہے. بچہ نظر بھی نہیں آ رہا لیکن ماں کو نظر آ رہا ہے. شی از امیجننگ, جس نے کنسیو کیا ہے. آپ جب ورڈ آف گاڈ میں سے پرومس لیں گے میں سر ہوں نہ کہ دم, آپ بولتے جائیں گے اپنے پر میں سر ہوں نہ کہ دم, میں سر ہوں نہ کہ دم. اب آپ کو لگ رہا ہے یو آر ساؤنڈنگ اسٹوپڈ. نو, ابلیس آپ کا منہ پرپزلی شٹ رکھتا ہے تاکہ آپ ورڈ آف گاڈ بولے نا,
کیونکہ اگلی ورس جو میں آپ کو بتاؤں گی وہ آپ کو یہ کلیئر کرے گی کہ آپ کی زبان ایک قلم ہے. آپ کی زبان کیا ہے؟ ایک قلم ہے. اب وہ قلم سے آپ اپنے دل پر کچھ لکھ رہے ہیں اور جیسے آپ کے دل میں لکھا جاتا ہے پھر آپ اس کو امیجن کرتے ہیں, آپ کی تصویر بن جاتی ہے, اور جس مومنٹ آپ کی تصویر بن جاتی ہے پھر ریڈی رہیں, اس بات کو پورا ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا. کس کس کو بات سمجھائیے؟ پڑھیے گا 45 کی پہلی آیت. بس ٹھیک ہے, پہلی آئی تھی. میں ذرا انگلش میں نکال رہی ہوں آپ سب کو اس سے بہتر سمجھانے کے لیے. کہتا ہے My heart is inditing a good matter. I speak of things which I have made touching the king. My tongue is the pen. My tongue is the pen. آپ کی زبان کیا ہے؟ ایک قلم ہے. اور آپ کی زبان کیا کر رہی ہے؟ آپ ورڈ کو کیسے کنسیو کریں گے جب نہ آپ پڑھ رہے ہیں نہ آپ بول رہے ہیں, تو کنسیو کیسے کریں گے؟ کیا آپ ورڈ کو کنسیو کرنا سمجھ رہے ہیں؟ آپ ورڈ کو, وہ اپنے جی میں کہتی تھی تب اس نے کنسیو کیا. وہ اپنے جی میں کہتی تھی تب اسے. اب ہم بہت سارے, اگر آپ کو پتا ہے آپ کو کوئی ایڈکشن ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کسی ایڈکشن کا شکار ہیں تو آپ روز اپنے پر بول سکتے ہیں کہ میں خداوند یسوع مسیح میں راست باز ہوں. آپ کیا کریں گے؟ جیسے آپ بولنا شروع کریں گے کہ آپ خداوند یسوع مسیح میں راست باز ہے, آپ دیکھنا آپ راست بازی کے کام کرنے لگ جائیں گے. ہم پاکیزگی کو سرچ کریں, اور ہم میں سے بہت ساروں کی خواہش ہے کہ ہم پاکیزگی میں موو کریں, لیکن ہم بار بار فیل ہو جاتے ہیں. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے آپ کو پاک دیکھتے نہیں ہیں, یسوع مسیح جیسا نہیں دیکھتے. اگر ہم آپ کو پاکیزگی چاہیے, اس کا پاکیزگی فروٹ ہے اسپرٹ کا, پر ہم کیا سمجھتے ہیں یہ سیڈ ہے. اب آپ کو یاد رکھنا ہے کہ ورڈ آف گاڈ کا کون سا سیڈ ہے اور کون سا فروٹ ہے, کون سا کام خدا نے آپ کے لیے کرنا ہے اور کون سا کام آپ نے خود کرنا ہے. آپ کا کام خدا کے کلام کو لینا ہے, اس کو پڑھنا ہے, کیونکہ دوسرا کرنتیوں اس کا پہلا باب اس کی 20 آیت کہتی ہے کہ خدا کے سارے وعدے ہاں اور آمین ہیں. یعنی کہ اب آپ میں سے کسی نے اسٹرگل نہیں کرنی کہ کیا مجھے خدا سے پیسے مانگنے چاہیے, کیا مجھے خدا سے اچھی جاب مانگنی چاہیے, کیا مجھے خدا سے بزنس مانگنا چاہیے, کیا مجھے, ہاں آپ پوچھ سکتے ہیں, خدا کی ول کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں. بٹ اگر آپ ورڈ میں ٹائم گزار رہے ہیں اور آپ کے دل میں ایک خواہش پاپ کر رہی ہے, خواہش حاملہ ہو کے بزنس کو جنے گی, خواہش حاملہ ہو کے گڈ جاب کو جنے گی, خواہش حاملہ ہو کے رائٹ پارٹنر کو لے کر آئے گی, خواہش حاملہ ہو کے ہیلتھ کو لے کر آئے گی. لیکن کیا کرنا ہوگا؟ پہلے اسے حاملہ ہونا ہوگا. آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو, چاہے آپ مرد ہیں, جب ہم انسان کے طور پہ بات کرتے ہیں تو صرف عورت حاملہ ہو سکتی ہے, لیکن کلام میں مرد اور عورت دونوں حاملہ ہوں گے. آپ کو کلام سے کیا ہونا ہے؟ حاملہ ہونا ہے. آپ کو کلام, جیسے ایک عورت حاملہ ہوتی ہے اسی طرح, ایگزیکٹلی اسی طرح آپ نے خدا کے کلام کے ساتھ اپنا ریلیشن شپ بلڈ کرنا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ خدا کا کلام, جب آپ کو اس کے ساتھ ریلیشن شپ بلڈ ہو گیا, آپ خدا کے کلام کے ساتھ حاملہ ہو گئے, یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں راست بازو خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے, آپ دیکھیں گے آپ کی ایڈکشن بریک ہو جائے گی. کب, کہاں, کیسے؟ آپ پاکیزگی میں چلنے لگ جائیں گے. میں نے کہا میچور بلیورز بھی فیل ہو رہے ہیں, پرانے بلیورز بھی فیل ہو رہے ہیں. آپ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں, ایک بڑی فیمس کوٹیشن ہے, آئی تھنک سو جان ہیگی کی تھی یا کینتھ ای ہیگن کی تھی. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ شو روم میں کھڑے ہیں تو آپ گاڑی نہیں بن جائیں گے, اگر آپ گراج میں کھڑے ہیں تو آپ گاڑی نہیں بن جائیں گے. اسی طرح اگر آپ چرچ آ رہے ہیں تو ڈزنٹ مین کہ آپ چینج ہو جائیں گے, کیونکہ چینج آپ تب ہی ہوں گے جب آپ ورڈ کو اپنے دل میں کنسیو کریں گے. کیونکہ خدا کا کلام ایک بیج ہے, اور جب تک وہ بویا نہیں جائے گا وہ کام نہیں کرے گا. کیونکہ خدا کی بادشاہت کس پہ کام کر رہی ہے؟ سیڈ پہ کام کر رہی ہے. کس پہ؟ سیڈ. اور سیڈ کیا ہے؟ سیڈ, SEED. خدا کے کلام کس پہ, خدا کی بادشاہت کس پہ کام کر رہی ہے؟ سیڈ پہ. اور سیڈ کیا ہے؟ خدا کا کلام.
آپ بادشاہت میں چلنا چاہتے ہیں بٹ آپ سیٹ کنسیو نہیں کرنا چاہتے بیکاز آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے, آپ کی کمپنی خراب ہے, آپ کے پاس اور بہت سارے ڈھیر کام کرنے کے لیے ریڈی رہیں. آپ جب تک آپ ورڈ کنسیو نہیں کریں گے آپ پرومس پہ نہیں چل سکتے. کیا میری بات, آپ میریکل ون ٹائم آپ میریکل ریسیو کر سکیں. فار ایگزامپل اگر میں نے ورڈ کنسیو کیا ہوا تھا کہ میں ڈیلیورڈ ہوں اور میں کسی کو ڈیلیور کر سکتی ہوں تو میں نے بچی کو ڈیلیور کر دیا. اگر میں نے کنسیو کیا ہوا کہ یس میرے پاس گفٹ آف ہیلنگ اور جب میں دعا کروں گی تو لوگ شفا پائیں گے, وہ ون ٹائم ڈیلیور ہو جائے گی. لیکن میکسیمم چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کی دوبارہ بیماری واپس آ سکتی ہے, آپ کو دوبارہ کوئی اٹیک ہو سکتا ہے. اور ریزن کیا ہے؟ کیونکہ آپ نے خود اس ورڈ کو کنسیو نہیں کیا ہے. بچہ کسی اور کا ہو اور میں کہوں ماں میں ہوں, میں بننے لگی ہوں, تو یہ تو جھوٹ ہوا نا. اسی طرح پرومس میں وہی لیو کرے گا جو ورڈ آف گاڈ کو کیا کرے گا, کنسیو کرے گا. اب بے وقوف مت بنے, خدا کا کلام کوئی منتر نہیں ہے. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں بائبل ایسے کام کرنی چاہیے جیسے ایک جادو کا چراغ ہے, ہم نے اس کو 3 بار رب کیا اور اس کے بعد کوئی جی نہیں نکلے گا اور وہ کہے گا اپنی 3 خواہشیں بتاؤ, ہم بتائیں گے اور بوم ہماری لائف چینج ہو جائے گی. اگر آپ میریکل میں چلنا چاہتے ہیں جائیں کسی سے دعا کروا لیں, لیکن اگر آپ پرومس میں چلنا چاہتے ہیں تو آپ کو ورڈ آف گاڈ کو کنسیو کرنا ہوگا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ورڈ کو کنسیو کیسے کریں گے, تو جس طرح آپ گناہ کو کنسیو کرتے ہیں اسی طرح آپ ورڈ کو کنسیو کریں گے. اگر آپ کہتے ہیں ہم گناہ کو کیسے کنسیو کرتے ہیں, تو بائبل کہتی ہے کہ کوئی شخص یہ مت کہے کہ میں خدا کی طرف سے آزمایا جا رہا ہوں. اگر ہم گناہ خود کنسیو کر سکتے ہیں, خدا کے وعدے کیوں نہیں؟ سوچیں, آپ بورن اگین ہو چکے ہیں, آپ بلیور بن چکے ہیں, لیکن آپ پھر بھی خدا کی مرضی کے اگینسٹ جا کے گناہ کو کنسیو کر لیتے ہیں. تو اگر آپ گناہ کو, خدا آپ کے اندر موجود ہے, پھر بھی آپ گناہ کو کنسیو کر لیتے ہیں, تو سوچیں جب آپ ورڈ آف گاڈ کو کنسیو کرنا شروع کریں گے تو ہولی اسپرٹ آپ کی کتنی مدد کرے گا. پھر ہولی اسپرٹ آپ کو تصویر دیتا ہے, لیکن پہلے اس نے بولا آپ کی زبان کیا ہے, ایک قلم. اب ہم نے 5 ہفتے, اصل میں نے سکھایا 6 ہفتے ہے کہ آپ کی زبان میٹر کر رہی ہے, آپ کی زندگی کی ڈائریکشن کو چینج کر رہی ہے. دا مومنٹ آپ نے سیکھ لیا آپ کی زبان چینج ہوگی, آپ نے اپنے دل پر خود لکھنا شروع کر دیا اس قلم سے. اب آپ نے اس سے قلم سے لکھنا شروع کر دیا, دا مومنٹ آپ کے دل نے اس قلم سے لکھائی لکھ لی, اس نے کیا کیا, اس نے کنسیو کر لیا. لیکن 4 طرح کی زمین ہے, اور مزے کی بات یہ کہ چاروں طرح کی زمین کلام سن رہے ہیں. ہر چرچ میں 4 طرح کے لوگ ہیں, اور وہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ ورڈ کو سن رہے ہیں, پر کیا وہ کنسیو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. لوگ صرف اتوار کو چرچ کے لیے کیوں ٹائم نکال رہے ہیں, بیکاز دے ڈونٹ وانٹ ٹو کنسیو. لوگ کیا نہیں کرنا چاہتے, کنسیو نہیں کرنا چاہتے. اور جب وہ کنسیو نہیں کرے تو وہ پلان نہیں بنا رہے, وہ کیونکہ وہ ہیسٹی ہیں. پر اگر آپ شارٹ پیریڈ کے لیے, فار انسٹنس آپ 6 مہینے کے لیے کہتے ہیں میں صرف ورڈ کو کنسیو کروں گا, اور ریسٹ اس کلام نے خود پھل لے کر آنا ہے, آپ اپنی زندگی میں ایک گریٹر ڈفرنس لے کر آئیں گے. لیکن اگر آپ کہتے ہیں نہیں آج نہیں کام, ہم خدا کو وہ دے رہے ہیں, اسے کیا کہتے ہیں, خدا کو دھمکیاں دے رہے ہوتے ہیں. خدا اگر ایک ہفتے میں رپلائی نہ آیا تو میرا خیال سے تیری وہی مرضی ہے, اور ہم کر لیتے ہیں. اور خدا کا بیسٹ, خدا کے پرومسز ہیں کہ آپ کے پاس ہر وقت کافی کچھ موجود ہے. آپ اچھے لینڈ میں لیو کریں, آپ کی زندگی امپروومنٹ کی طرف جائے, آپ صرف انکریز ہوتے جائیں. استثنا 28 میں لکھا ہے کہ تو صرف بڑھے گا اور کبھی کم نہیں ہوگا. کوئی میرے ساتھ نکالے گا استثنا 28؟ کیونکہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ خدا نے مجھے بیٹر لائف نہیں دینی تو پھر آپ کو استثنا 28 پڑھنا چاہیے, کیونکہ اس نے جو آپ کے لیے رکھا ہوا ہے, میں خود پڑھوں گی اس کو مائک میں. استثنا 28 کہتا ہے اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات کو جان فشانی سے مان کر اس کے ان سب حکموں پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے, تو خداوند تیرا خدا دنیا کی سب قوموں سے زیادہ تجھ کو سرفراز کرے گا. اب جب یہاں پہ ہم یہ پڑھتے ہیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم خدا کے سب حکموں کو فالو نہیں کر سکتے. ایسا ہی ہے. لیکن جیسے ہی ابلیس آپ کے مائنڈ میں یہ تھاٹ ڈالے, آپ کو یہ بات یاد ہونی چاہیے کہ جیزس نے آپ کے حصے کی تابع داری پوری کر دی ہے. جیزس نے آپ کے حصے کی کیا کر دی ہے, تابع داری پوری کر دی ہے. اس لیے اب آپ اس پرومس پر اس لیے کھڑے ہو سکتے ہیں کیونکہ آپ کی حصے کی تابع داری اور آپ کے حصے کا راست باز ایک شخص بن چکا ہے. اب آپ کے اسٹیٹس سے جا رہے ہیں اس کو ریچ آؤٹ کرنے کہ میں نے سارے حکم مانے ہوئے ہیں اور اب مجھے خدا کی بات سنی. اس کے بعد وہ کیا کہتا ہے,
اور اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات سنے تو یہ سب برکتیں تجھ پر نازل ہوں گی اور تجھ کو ملیں گی. شہر میں بھی مبارک ہوگا, کھیت میں بھی مبارک ہوگا, تیری اولاد, تیری زمین کی پیداوار, تیرے چپائوں کے بچے یعنی گائے بیل کی بڑھتی, تیری بھیڑ بکریوں کے بچے مبارک ہوں گے. تیرا ٹوکرا, تیری کٹوتی دونوں مبارک ہوں گے. تو اندر آتے وقت مبارک ہوگا, باہر جاتے وقت بھی مبارک ہوگا. خداوند تیرے دشمنوں کو جو تجھ پر حملہ کریں تیرے روب شکست دلائے گا. وہ تیرے مقابلہ کو تو ایک ہی راستہ سے آئیں گے پر 7 راستوں سے ہو کر تیرے آگے سے بھاگیں گے. خداوند تیرے انبار خانوں میں اور سب کاموں میں جن میں تو ہاتھ لگائے برکت کا حکم دے گا. خداوند تیرا خدا اس ملک میں جسے وہ تجھ کو دیتا ہے تجھے برکت بخشے گا. اگر تو خداوند اپنے خدا کے حکموں کو مانے اور اس کی راہوں پر چلے تو خداوند اپنی اس قسم کے مطابق جو اس نے تجھ سے کھائی تجھ کو اپنے پاک قوم بنا کر قائم رکھے گا. اور دنیا کی سب قومیں یہ دیکھ کر کہ تو خداوند کے نام سے کہلاتا ہے تجھ سے ڈر جائیں گی. اور جس ملک کو تجھ کو دینے کی قسم خداوند تیرے باپ دادا نے کھائی تھی اور اس میں خداوند تیری اولاد کو اور تیرے چپایوں کے بچوں کو اور تیری زمین کی پیداوار کو خوب بڑھا کر تجھ کو برومند کرے گا. خداوند آسمان کو, یہ سب پڑھے میرے ساتھ, سب اونچی آواز میں, تیرے لیے کھول دے گا. جب آپ ورڈ کنسیو کریں, رکیے گا, جب آپ ورڈ کنسیو کریں تو اس سے کیا ہوگا, آپ آسمان بھی کھول سکتے ہیں. آپ کیا کھول سکتے ہیں؟ آسمان تک کھول سکتے ہیں. آپ آرڈنری لوگ نہیں ہیں, لیکن آپ میڈیٹیشن کے لنکس کو مس کر رہے ہیں اور آپ یہ بات جانتے نہیں کہ آپ کے الفاظ, آپ کا دیکھنا اور آپ کا سننا اور آپ کا دل, یہ چاروں چیزیں مل کر ڈیسائیڈ کر رہی ہیں کہ آپ کی زندگی کتنے آگے جائے گی. لیکن یہ وہ سیزن ہے, یہ وہ آخری 6 مہینے ہیں 2026 کے جو آپ خدا کو الاؤ کریں گے تاکہ آپ اپنے فل پوٹینشل میں لیو کر سکیں. آمین. آپ ساری حدوں کو توڑ ڈالیں گے بیکاز آپ میڈیٹیٹ کریں گے, آپ بلیو کریں گے اور آپ خدا سے پوچھیں گے خدا مجھے کس وے میں جانا ہے, اور وہ گائیڈ کرے گا. کہتا ہے تو اپنی فکر نہ کر کیونکہ اس کو تیری فکر ہے. He cares for you. آگے پڑھیے گا, سارے پڑھیے گا اونچی آواز میں 12 آیت. تاکہ تیرے ملک میں وقت پر تو بہت سی قوموں کو قرض دے گا پر اور تو پست نہیں بلکہ کیا رہے گا, سرفراز ہی رہے گا. خدا نے ایک دن بھی آپ کے لیے پستی ڈیسائیڈ نہیں کی ہے, ایک دن بھی نہیں, بلکہ تو صرف کیا رہے گا, سرفراز ہی رہے گا. نو میٹر کیا چیلنج آپ کے سامنے آ جائے, آپ پھر نکل آئیں گے سرفراز کے. وکٹری چیلنجز کیوں آتے ہیں؟ تاکہ خدا کو گلوری ملے. اب ریس چیلنج بھیجتا ہے تاکہ آپ انٹیمیڈیٹ ہو کے بھاگ جائیں, بٹ آپ اس چیلنج کو کیسے لیں گے؟ There is an opportunity کہ اب میں خدا کی گلوری کو شو کر سکتا ہوں. آمین. اگر ہماری زندگی میں کوئی چیلنج نہیں آتا تو کچھ فن کریٹ نہیں ہوتا. کیا آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ہر چیلنج ضروری ہے تاکہ خدا کی ڈیمونسٹریشن ہو سکے. اگر کوئی بیمار, میں یہ نہیں کہہ رہی خدا بیماری بھیج رہا ہے, میں نے کہا ابلیس بھیجتا ہے تاکہ لوگ بے دل ہو جائیں, تاکہ لوگ کوئٹ کر دیں, تاکہ لوگ سوچیں او ہمیں کوئی اور سولوشن سوچنا چاہیے. بٹ یہ خدا, کیا آپ کنسیو کر سکتے ہیں ورڈ آف گاڈ کو؟ کیونکہ انٹل اینڈ انلیس آپ ڈیسائیڈ نہیں کرے کہ آپ نے ورڈ کو کنسیو کرنا ہے. کنسیو سمجھتے ہیں میں نے کیا کہا؟ آپ نے کلام سے کیا ہونا ہے؟ حاملہ ہونا ہے. ورڈ بولے میرے پیچھے, آپ نے کلام سے کیا ہونا ہے؟ حاملہ ہونا ہے. آپ نے کلام, اب جو حاملہ عورت ہے کیا وہ تھوڑی دیر کے لیے کہتے ہیں اچھا تھوڑی دیر بچہ باہر رکھتے ہیں اور ابھی تھوڑا پارٹی کرنے چل جاتا ہے؟ ایسا کرتی ہے؟ ایک حاملہ عورت بیچ میں جا رہی ہے وہ تب بھی حاملہ ہے, باتھ روم جا رہی ہے تب بھی حاملہ ہے, کھانا بنا رہی ہے تب بھی حاملہ ہے, آفس جا رہی ہے تب بھی حاملہ ہے, اور کچھ بھی کر رہی ہے وہ چیز اس کے ساتھ ہے. آپ نے اس طرح ورڈ کے ساتھ اٹیچ رہنا ہے. آمین. اینڈ تب دیکھیں جیسے عورت کا کنسیپشن پیریڈ پورا ہو جاتا ہے 9 مہینے میں, کیا آپ کو لگتا ہے ورڈ آف گاڈ دیر کرے گا پورا ہونے میں؟ کیا آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟
کیونکہ اس نے کہا میرا کلام اس بارش کی مانند ہے، جب وہ برستی ہے تو وہ ہر جگہ کو سیراب کرتی ہے. کہتا ہے میرا کلام ایسے ہے کہ جب وہ بھیجا جاتا تو اپنا اثر کیے بغیر واپس نہیں آتا. یہ امپاسبل ہے کہ آپ ورڈ کنسیو کر رہے ہیں اور آپ ورڈ کے ریزلٹ نہ پروڈیوس کر سکیں. جیسے آپ اگر گناہ کنسیو کریں، اگر آپ کچھ بری چیز دیکھیں گے، آپ دیکھیں گے تھوڑی دیر بعد آپ وہی لفظ بولنے لگ جائیں گے، کیونکہ آپ نے کنسیو کر لیا اس چیز کو. کہتا ہے اے میرے بیٹے میری بات. اب سنیے گا خدا کے کلام کی عجیب بات، آپ بایولوجیکلی کنسیو اس طرح نہیں کریں گے جیسے انسان کنسیو کرتا ہے. خدا کا کنسیو کرنے کا کیا طریقہ ہے، کلام کو کنسیو کروانے کا کیا طریقہ ہے. کہتا ہے اے میرے بیٹے میری باتوں پر توجہ کر، آپ کا فوکس میرے کلام پر کان لگا، اس کو اپنی آنکھ سے اوجھل نہ ہونے دے، اس کو اپنے دل میں رکھ. یہ چاروں چیزیں انوالوڈ ہوگی، آپ کی آنکھیں، آپ کے کان، آپ کا دل، آپ کا منہ. کہتا ہے کیونکہ جو اس کو پا لیتے ہیں یہ ان کی حیات اور ان کے سارے جسم کی صحت ہے. جب میں اپنی ہیلنگ کے لیے اسٹرگل کر رہی تھی تو کیونکہ مجھے انسٹنٹ میریکل نہیں مل رہا تھا اور بڑا امپاسبل تھا، کیونکہ مجھے روز اپنی شکل نظر آتی تھی، تو میں نے کس ورڈ پہ، خدا نے مجھے کس ورڈ پہ کھڑا کیا کہ یہ تیری، جب تو اس کو پا لے گی تو یہ تیری حیات اور سارے جسم کی صحت ہوگی. It took me some time، مجھے بہت زیادہ ٹائم لگا، کیونکہ روز ایک نیا چہرے پہ داغ ہوتا تھا، دانا ہوتا، مجھے it took some time، بٹ میں نے اس کو کنسیو کیا. اور جب آپ کنسیو کر لیں گے تو آپ شور رہیں کہ رزلٹ بھی وہی آئے گا جو آپ نے کنسیو کیا. آمین. اگر آپ ایک انسان نے کنسیو کیا تو کیا اس کے اندر سے ہاتھی نکلے گا؟ کیا نکلے گا؟ انسان کا بچہ، انسان. جب ایک ڈاگ نے کنسیو کیا تو کیا نکلے گا؟ ڈاگ. ایلیفنٹ نے کنسیو کیا تو کیا نکلے گا؟ ایلیفنٹ. ایک برڈ نے کنسیو کیا تو کیا نکلے گا؟ برڈ. اسی طرح جب آپ نے خدا کا جو پرومس کنسیو کیا آپ کے اندر سے وہی نکلے گا. خدا اس سے زیادہ آپ کے لیے کام نہیں کر سکتا. اس نے آپ کو کمپلیٹ ورڈ دے دیا ہے کہ اب آپ خود کنسیو کریں اور آپ خود رزلٹ لے کر آئیں. کیا آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ ورڈ آف گاڈ سے کیا ہوں گے؟ حاملہ. آپ خدا کے کلام سے کیا ہوں گے؟ حاملہ ہوں گے. اور پھر جب آپ اپنی خواہش سے حاملہ ہو جائیں گے تو پھر آپ کس کو جن دیں گے؟ خدا کے پرومسز کو. آمین. کس کو جنیں گے؟ خدا کے پرومسز کو. کون سا پرومس چاہیے؟ بڑے گھر، ورڈ کو کنسیو کرنا شروع کریں. بزنسز، ورڈ کو کنسیو کرنا شروع کریں. ایوری تھنگ از پاسبل. کہتا ہے جو اعتقاد رکھتا ہے اس کے لیے کتنا کچھ پاسبل ہے؟ سب کچھ. ایک چیز بھی آپ کی زندگی میں مس نہیں ہوگی. نتھنگ. کیا آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کے لیے سچویشن ہے، اس کے لیے چیزیں ہیں، نہیں ہیں. آپ کی زبان کیا؟ نمبر 1 آپ کی زبان کیا ہے؟ قلم. ہر چیز جو آپ بول رہے ہیں وہ لکھی جا رہی ہے، یا کسی کے دل پہ یا آپ کے اپنے دل پر. آپ کے کان کیا ہیں؟ گیٹ ویز. یہ دروازے ہیں. یہ کدھر تک میسج لے کے جا رہے ہیں؟ آپ کے دل تک. آپ کی آنکھیں کیا ہیں؟ دروازے. وہ آپ کے اندر میسج لے کے جا رہے ہیں. آپ کی زبان کیا؟ قلم کا کام کری. میں نے آپ کو پڑھا دی ہے اور وہ آپ کی دل کی تختی پہ لکھ رہی ہے. آمین. ہم اپنی سیٹس پہ کھڑے ہوں گے، ہم اقرار کرتے ہیں ہمیشہ، اور ہم آج بھی اقرار کریں گے